ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 28 نومبر 2023 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 اور 40 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت جہاد اور قتال کی اجازت کا ذکر فرماتے ہیں۔ شروع میں ایسا تھا کہ جب نیا اسلام کا دور تھا تو مکہ کے جو کافر تھے وہ مسلمانوں پر اس وقت بہت ظلم ڈھاتے تھے۔ مسلمان کمزور تھے، غریب تھے، تعداد میں کم تھے، اور جو کافر تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے، امیر لوگ تھے اور وہاں کے رہنے والے تھے۔ مسلمانوں میں بعض لوگ مسافر بھی تھے، باہر سے بھی آئے ہوئے تھے۔ تو کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا تھا کہ جس دن کافر مسلمانوں پر ظلم نہ کرتے، ان کو چوٹ نہ لگاتے۔ تو قیام مکہ کے آخری دور میں مسلمانوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی، تو کافروں کے ظلم و جبر کی شکایت کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قتل و قتال کی اجازت بھی مانگتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابھی صبر کرو، ابھی تک مجھے جہاد اور قتال کی اجازت نہیں ملی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ ایسے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، اور ہجرت کرنے پر جب کافروں نے مجبور کر دیا تو پیارے نبی علیہ السلام نے مکہ سے نکلتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اخرجوا نبیہم لیہلکن، ان مکہ کے لوگوں نے اپنے نبی کو اپنی بستی سے نکال دیا ہے، اب ان کی ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف جو ہی پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت جو میں نے آج تلاوت کی ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 39، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور مسلمانوں کو کافروں سے قتال کی، لڑائی لڑنے کی، اپنا بدلہ لینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جو قتال کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے 70 سے زیادہ آیتوں میں قتال کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا تھا کہ لڑنا نہیں ہے، بدلہ نہیں لینا ہے، بلکہ معاف کر دینا ہے، درگزر کرنا ہے، فاعفو واصفحو، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے لڑائی لڑی جا رہی ہے، کافر جن سے لڑائی لڑتے ہیں ان کو مارتے ہیں،
بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کس لیے اجازت دی اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کی؟ اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ آپ نے واقعات تو سنے ہیں، بندہ وہ واقعات صحابہ کرام کے سنتا ہے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کپ کپانے لگ جاتا ہے کہ اتنے ظلم، گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹاتے تھے، اوپر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتے تھے، کہتے یا تو کلمہ چھوڑ دو تو یا پھر اسی طرح ہی تم مار کھاتے رہو، اسی طرح ہی ایسی لوہے کی زرہ پہ نہ کر دھوپ پہ کھڑے کر دیتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام پر اوجری ڈال دی تھی ایک دفعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے جوتے جو ہے وہ خون سے رنگین ہو گئے تھے، اور اتنے مظالم ابو جہل نے ایک مسلمان عورت تھی، ان کی شرمگاہ میں جو ہے وہ برچھا مار کے ان کو شہید کر دیا۔ ایک مسلمان کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسری کو دوسری اونٹ کے ساتھ باندھا، اور ان کو مخالف صحبت میں دلایا تو ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اتنے ظلم کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی کہ اب تم بھی اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے اجازت دی ہے اس جہاد اور قتال کی کہ ان ایمان والوں پر، مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں ڈرنا نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا ہے کافروں کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ان کے پاس فوجیں زیادہ ہیں، ان کے پاس جہاز، ٹینک اور باقی چیزیں جہاد کا ساز و سامان زیادہ ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں مسلمانوں کی مدد پر قادر ہے۔ بدر میں جو سب سے پہلا اسلام کا مارکہ ہوا تھا، کافروں کی تعداد زیادہ تھی، 3 گنا زیادہ تھی، ایمان والے صرف 313 تھے، ان کے پاس ہتھیار موجود تھے، یہ بے سر و سامان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے جانباز صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تمہارے ساتھ۔ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی اسباب اختیار کرنا منع ہے، بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہاری طاقت ہو تم اسباب، ان کی جنگ کے اسباب کی تیاری کرو۔ یہ اسلحہ تیار کرنا، یہ بارود تیار کرنا، یہ جہاز تیار کرنا، یہ ٹینک اور گولے تیار کرنا، یہ ایٹم بم تیار کرنا، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ اسباب کے درجے میں ہے، اسباب کے درجے میں ہے، یہ اختیار بھی کرنا ہے اور اس پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے، توکل اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کئی دنوں تک ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے، ایک کھجور اور ایک پانی پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے ساتھ ہر وقت 8 تلواریں لگی ہوتی تھیں۔ کتنی؟ 8 تلواریں، بیچ کر کھانا بھی کھا سکتے تھے، لیکن ان کو بیچتے نہیں تھے۔ یہ مطلب اسلحہ رکھنا یا اس کی تیاری کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، شرع اسباب اختیار کرنا شریعت کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لیکن مدد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر لازم ہے میں ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کون سے ایمان والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایمان والے جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی انہوں نے ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، صرف اس وجہ سے ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا کہ اللہ یقولوا ربنا اللہ، یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا ایمان والوں، کس لیے مجبور کیا؟ ایمان والے تو شروع میں کافروں کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ یہ ایمان کیوں لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک کیوں مانتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنا نبی کیوں مانتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے مکہ مکرمہ سے ان کو نکال دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، اس میں اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اس جہاد کی حکمت کو ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے جہاد کی اجازت کیوں دی ہے، مقابلہ کرنے کی اجازت کیوں دی ہے، قتال کی اجازت کیوں دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہ کافر لوگ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ
کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے نبیوں کے منکر ہیں، وہ جو ایمان والے لوگ چاہے جس دور میں بھی گزرے ہیں وہ ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو عبادت گاہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی تھی اس کو صلوات کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ صلوات کہتے تھے۔ ویسے تو صلوات درود پڑھنے کو بھی صلوات کہتے ہیں، یعنی جیسے والے تشیع لوگ کہتے ہیں کہ بآواز بلند صلوات پڑھیے، تو پھر درود پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ویسے بھی صلاۃ و سلام، درود اور سلام۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عبادت کے لیے جو عبادت گاہ بناتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کو صلوات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے یہاں پر۔ اور عیسائیوں کے جو راہب ہوتے تھے اپنے لیے جو عبادت بناتے تھے، عبادت گاہ بناتے تھے، اس کو صوامع کہتے ہیں۔ صوامع صومعہ کی جمع ہے کہ راہب جو تارک دنیا ہوتے جو اپنی عبادت کے لیے جگہ بناتے تھے اس کو صوامع کہتے ہیں۔ وبیاؤن، اور بیا کہتے ہیں کلیسا کو، عیسائیوں کی عبادت گاہ جیسے چرچ وغیرہ عیسائیوں کی، اس کو بیا کہتے ہیں عربی میں۔ ومساجد، اور ایمان والے مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والے جس جگہ عبادت کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دور کے جو کافر تھے، جو اللہ کو نہیں مانتے، آسمانی مذہب کو نہیں مانتے تھے، وہ اپنے دور میں ان عبادت گاہوں کو جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں، چاہے وہ کلیسا ہو، چاہے وہ صومعہ ہو، چاہے وہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہو، چاہے وہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہو، اس کو وہ مسمار کر دیتے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت نہ ہوتی۔ پہلی امتوں میں بھی اجازت تھی جہاد کی، قتال کی پہلی امتوں میں بھی تھا، یہ نہیں کہ صرف اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ اس میں ذکر فرماتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی روکتے آگے تو پھر وہ رکتے ہیں، ورنہ پیار محبت کی زبان جو ہے وہ نہیں سمجھتے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائیں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے اور غالب ہے۔ تو یہ جہاد کے ساتھ اور مجاہدین کے ساتھ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہوں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں حال ہی میں جو اسرائیل اور حماس کی جنگ ہوئی ہے، اسرائیل کو بہت بڑا، دنیا کی بڑی پاوروں میں سے اس کو ایک پاور سمجھ جاتے ہیں، اور اس کی فوج دنیا کی فوجوں میں سے 6 نمبر پر ہے، اتنی ماہر فوج سمجھ جاتی ہے، اور سارے عرب ممالک، مسلمان ممالک بھی اس سے ڈرتے ہیں، اور کتنے ہی مسلمان فلسطینی عورتیں، بچے، بوڑھے اس نے اپنی قید میں رکھے ہوئے، کتنے سالوں سے، کسی کو 40 سال کی قید سنائی ہوئی، کسی کو ساری زندگی کی قید سنائی ہوئی ہے۔ تو کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی جیلوں سے یہ ایمان والی عورتیں، ایمان والے مرد یہ نکل آئیں گے، لیکن جب مجاہدین نے ان پر حملہ کیا، ان کے بندے بھی اٹھائے، تو پھر بدلے میں آج وہ مجبور ہو گئے۔ پہلے بڑی بدماشی کرتے تھے، ہم بندے کو نہیں چھوڑنے، ہم نے قیدی رہا نہیں کرنے، وہ سمجھتے کہ ڈر جائیں گے، لیکن انہوں نے کتنی بمباریاں کی، اسرائیل نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ بچے عورتیں شہید کر دیے، لیکن وہ جو حماس کے مجاہدین وہ پھر پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے کہا یہی ہمارے جتنے بندے تمہاری قید میں گئے وہ 2 ایک کے بدلے یا 3 بندے دو، ہم 13 دیں گے، تم نے 39 دینے، تب جو ہے جا کر ہم اس تمہارے بندے واپس کریں۔ یہ ہے کہ وہ بھی اب جو آزاد ہو کر عورتیں آئیں نا، اتنی خوش ہوئی کہتی ہیں کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا، یہ مقابلہ نہ کرتے تو ہم کبھی بھی ان کی جیلوں سے باہر نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جہاد کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان آیات کی مختصر سی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 39 اور 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اذینا، اجازت دے دی گئی، اجازت دے دی گئی، کس چیز کی اجازت دے دی گئی؟
لڑنے کی اجازت دے دی گئی، مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی گئی، جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ کس کو دے دی گئی؟ للذین یقاتلون، ان لوگوں کو جن سے لڑائی لڑی جا رہی تھی، جن سے کافر لڑائی لڑتے تھے، جن کو مارتے تھے کافر۔ کیوں اجازت دی گئی جہاد کی؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، بے شک ان ایمان والوں پر بڑا ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، سوال یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اجازت تو آپ نے دے دی ہے لیکن کافر تعداد میں زیادہ ہیں، اسلحے میں زیادہ ہیں، مال و دولت میں زیادہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی ٹینشن نہ لینا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد پر قادر ہے۔ تم اپنے بس کے مطابق تیاری کرنا، باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، کون سے ایمان والے جن پر ظلم کیا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، بغیر حق، حق طور پر، کوئی ان کا گناہ نہیں تھا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا صرف جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا، یعنی جہاد کی اجازت دے کر کافروں کو نہ روکتا، تو کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ، یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی مسمار کر دی جاتی، وَبِيَعٌ، اور صوامع عیسائیوں کی عبادت گاہیں جو راہبوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ بھی مسمار کر دی جاتی، وَبِيَعٌ، اور کلیسا بھی مسمار کر دیے جاتے، وَصَلَوَاتٌ، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی مسمار کر دی جاتی، وَمَسَاجِد، اور اللہ تعالیٰ کی مسجدیں بھی مسمار کر دی جاتی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے ہیں، عزیز غالب ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا ہماری حاضری قبول فرما، نماز فجر قبول فرما، درس قرآن قبول فرما، کمیوں سے درگزر فرما، مرتے دم تک استقامت نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاضرین محفل کی جو بھی جائز دلی حاجت سب کی جائز حاجات پوری فرما، سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہر ایک شر سے یا اللہ ہم سب کو دور فرما۔ مولا کریم بار بار اپنے پیارے گھر بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، اپنے پیارے نبی کے روضہ مبارک کا دیدار نصیب فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ساری امت کو، مسلم حکمرانوں کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا پر خلافت کا نظام قائم فرما، اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، فلسطین کے مجاہدین کی اللہ مدد اور نصرت فرما، یہودیوں کو تباہ و برباد فرما، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام کی زندگی نصیب فرما، جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوں ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد